الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے لگے ہیں۔ سردیوں میں یا گرمیوں میں بہت سارے مردوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، خواتین کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ اتنی پریشانی ہوتی ہے، خاص طور پر رات کے وقت ان کا سکون، ان کی نیند اور ان کے اہم کام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ پیشاب کے اندر انفیکشن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شوگر کی وجہ سے ہے۔ تو آج ہم اس کی اصل وجہ اور اس کی ایسی وجہ ہے جس کو شاید کوئی بھی نہیں جانتا، تو پہلی مرتبہ میں آپ بھائیوں تک، بہنوں تک یہ حقیقت آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کا آپ کو حل بھی بتانے والا ہوں، اور حل بھی اتنا آسان کہ آپ کے گھر کے کچن میں ایک مسالہ ہے، اس سے آسانی سے اس مسئلے سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، بڑی پریشانی ہوتی ہے اس انسان کو جس کو بار بار پیشاب آ رہا ہوتا ہے۔ کسی مجلس میں، کسی محفل میں وہ بیٹھ نہیں سکتا، بار بار اس کو پیشاب تنگ کرتا ہے، رات کی نیند اس کی ڈسٹرب ہوتی ہے، بار بار پیشاب کے لیے اٹھتا ہے، تو پھر اس وجہ سے اسٹریس ہوتی ہے، ذہنی تناؤ بنتا ہے، نیند غائب ہو جاتی ہے، پھر غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اس طرح کے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ آپ صرف 3 باتوں کا مجھے جواب دیں تو اس مسئلے کا آسانی سے آپ کو حل بھی مل جائے گا۔ کیا آپ پانی کا پورا گلاس ایک ساتھ پی لیتے ہیں؟ کیا آپ رات کو ہیوی کھانا کھاتے ہیں؟ کیا آپ رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اسٹریس ہوتا ہے، نیند آپ کی خراب ہوتی ہے؟ اگر ان باتوں کا آپ مجھے مثبت میں جواب دیتے ہیں تو بس آپ کو ان کا حل بھی مل جائے گا۔ ناظرین، یہ ہماری عادات ہیں، ان کی وجہ سے ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ADH کہتے ہیں، وہ ہارمون ہمارا خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ اب وہ ہارمون کیوں خراب ہوتا ہے؟ چلو بڑی ایج والوں کا تو سمجھ میں بات آتی ہے، ان کو ایج فیکٹر ہوتا ہے تو اس میں ہارمونز کا ان بیلنس ہونا، ہارمونز کا خراب ہو جانا بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن نوجوانوں کے اندر بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، خواتین میں بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، چھوٹے بچوں میں بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔
اصل میں ہم جو پانی پیتے ہیں وہ ہمارے جسم میں جذب نہیں ہوتا اور سیلز تک پانی پہنچتا نہیں ہے۔ دوسری اس کی وجہ آئرن کی کمی ہے۔ تیسری اس کی وجہ اسٹریس ہے۔ چوتھی اس کی وجہ تیزابیت ہے، گیس ہے، آپ کو جو دن بھر اور رات کو بھی تنگ کرتی ہے، اس وجہ سے بھی یہ ہارمون ڈسٹرب ہوتا ہے، ہارمون خراب ہو جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر اگر آپ کو قبض ہے اور کھل کے پیٹ آپ کا صاف نہیں ہو رہا، تب بھی یہ ہارمون ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ چھٹے نمبر پر آپ کے مثانے پر اچانک دباؤ بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے فوراً پیشاب آتا ہے اور اے ڈی ایچ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ساتویں نمبر پر رات کو دیر سے کھانا کھانا اور ہیوی کھانا، پھر اس میں تیز مرچ مسالے ہونا، اور پھر رات کو دیر سے سونا، یہ وہ وجوہات ہیں جو آہستہ آہستہ جو ہے ہمارے اے ڈی ایچ ہارمون کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی اے ڈی ایچ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پیشاب کو کنٹرول کرنا۔ جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کنٹرول نہیں کر پاتا اور پھر بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ اے ڈی ایچ ہارمون جو ہے وہ ہمارا بن سکے، وہ ہمارا ریپیئر ہو سکے، ایک تو آپ کے گھر میں کچن میں پڑی ہوئی چیز زیرہ ہے۔ اب زیرہ سفید لیں یا کالا لیں، دونوں آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا زیرہ سیاہ کا، کیونکہ ادویات کے اندر زیرہ سیاہ جو ہے وہ اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور بینیفٹ اس کے اندر زیادہ ہیں۔ اب اس سے آپ کو ملیں گے کیا؟ اس میں آپ کو میگنیشیم ملے گا، اس میں آپ کو پوٹاشیم ملے گا، اس میں آپ کو حرارت ملے گی جو ہارمون بنا کے آپ کے پیشاب کو کنٹرول کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ عادات بھی آپ نے بدلنی ہے۔ اب اس کا استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی عادات بھی بدلنی ہوگی۔ مثلاً پانی آپ جو پیتے ہیں وہ کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے، ہمیشہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے۔ جو آپ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں یا ایک ساتھ پورا گلاس پیتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اس پانی کو جسم جذب نہیں کرتا۔ تو پانی کو چسکیاں بھر بھر کے پانی پئیں اور بیٹھ کر سکون سے مزے لے کر پانی پئیں۔ یہ پانی آپ کا جسم جذب کرے گا اور یہ پانی جو ہے ہارمون بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ دوسرا، آپ رات کو دیر سے کھانا کھانا اس کو چھوڑ دیں، رات کو دیر سے سونا اس کو چھوڑ دیں، اسٹریس، تناؤ، ڈپریشن اس میں سے نکل آئیں، اس کو آپ چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، اللہ سے لگا لیں، تو اس سے ڈپریشن سے آپ نکل آئیں گے۔ پھر اگر آپ کو تیزابیت ہے، گیس ہے، قبض ہے، اس کا علاج کروانا لازمی ہے۔ یہ بیماریوں کی جڑ ہے، اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کو معمولی مت سمجھیں۔ میرے پاس مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب بس مجھے تیزابیت تھوڑی ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھئی یہ بڑے مسئلے ہیں، ان کو چھوٹا مسئلہ مت سمجھو۔ اس سے بڑے بڑے مسئلے جتنے بھی آپ نام لیں گے، سب مسئلے ان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں کہ اس کو بنانا کیسا ہے۔ تو آپ ایسے کریں، 1.5 کپ پانی لے لیں، اس میں 1 چٹکی اجوائن کی ملا لیں، 1 چٹکی آپ زیرہ سیاہ کی ڈال لیں، یا سفید بھی ڈال سکتے ہیں لیکن سیاہ بہتر ہے۔ تو وہ ڈال کے آپ اس کو اچھی طرح سے ابال لیں، اچھی طرح سے اس کو پکا لیں۔ 1 کپ رہ جائے گا،
آپ اس کو پن چھان کے کپ میں ڈالیں، اس میں 1 چمچ شہد کا مکس کر لیں اور یہ آپ خالی پیٹ لے لیں۔ صبح نہار منہ لے لیں اور شام کو بھی خالی پیٹ لے لیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ہارمونز، آپ کا جو یہ ADH ہارمون ہے یہ بننا شروع ہو جائے گا اور آپ کا مسئلہ پیشاب کا وہ بھی اس سے آسانی سے حل ہو جائے گا۔ تو دوسرا، آپ رات کو سوتے وقت 1 عدد چھوٹی الائچی منہ میں ڈال کے اس کو چبا کے کھا لیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو معمولی سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ آپ صرف 3 دن استعمال کر کے دیکھ لیں، اس کی جو آپ کو رزلٹ ملے گی نا، اسے آپ حیران ہوں گے اور دوسروں کو بھی مشورہ دیں گے آپ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔